سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اگر کسی شخص کی خدمات ہیں تو وہ ہمارے آج کے صاحب صدر ہیں. دنیا ظرافت میں نئے لوگوں کو ڈھونڈ کے لانے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ہمارے میر مجلس جناب ڈاکٹر انعام الحق جاوید کا ہے. آپ کا یہ احسان ہے کہ نئے لکھنے والوں کو آپ ہمیشہ موقع دیتے ہیں، اور آج جتنا بھی نوجوان نسل آپ کو طنز و مزاح پڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کے پیچھے ڈاکٹر انعام الحق جاوید کا ہاتھ ہے. سو بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے استاد محقق نغمہ نگار صدارتی ایوارڈ یافتہ ڈاکٹر انعام الحق جاوید. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جو یہ کہے کہ وہ بیوی سے عشق کرتا ہے تو پوچھ لیجئے اس سے کہ کس کی بیوی سے. واہ 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 واہ. اور ایک پنجابی دی نظم سنانا تھانوں، بابا ٹل. یہ بہت پہلے لکھی سی، بہت پہلے پڑھتا بھی میں بہت رہا، لیکن اج بھی صورتحال وہی ہے. عرض کیتا ہے کہ کی پوچھتے ہو وچلیاں گلاں بابا ٹل، کی پوچھتے ہو وچلیاں گلاں کیڑا کیڑا برکا تھلاں، ہر کوئی ماری بیٹھا ہے ملاں، ڈاڈیاں ہی منہ زور نے چھلاں، لگی پئی ہے چل سو چل تے کی کر لے گا بابا ٹل. تے شیدہ اج کل ڈبلنگ کردا ہے. اچھا شیدہ اج کل ڈبلنگ کردا ہے، پھلی ڈلی ببلنگ کردا ہے، چگلنگ کردا ہے، چگلنگ کردا ہے، نالے نال سمگلنگ کردا ہے، اتوں کہندا ہے چل اوئے چل تے کی کر لے گا بابا ٹل. واہ. تے میدا سب تو ود کمائے. شیدہ ہو گیا میدوں کردار. میدا سب تو ود کمائے یعنی ادو اد کمائے. میدا سب تو ود کمائے یعنی ادو اد کمائے. واوا ہوٹل پایا انہیں، کانوں مرغ بنایا انہیں، سنڈا جدوں پکایا انہیں، بکرے وانگ کھوایا انہیں، چاڑی آوندا ہے شیش محل تے کی کر لے گا، کی کر لے گا بابا ٹل. تے ماجے دیے بکری چال، دودھ نوں دھوندا ہے پانی نال. ماجے دیے بکری چال دودھی، ماجے دیے بکری چال دودھ نوں دھوندا ہے پانی نال. پنڈوں خالص دودھ چوا کے چھپڑ والوں گیڑا لا کے 100% کریم کڈا کے اس ڈبے دا ادھر پا کے اتوں کردا ہے پاؤڈر حل تے کی کر لے گا بابا ٹل. تے منا بھی ہوں تھبے لبدا ہے. ایک عام بندہ منا بھی ہوں تھبے لبدا ہے، 15 لا کے 90 لبدا ہے. منا بھی ہوں تھبے لبدا ہے، 15 لا کے 90 لبدا ہے. کہندا ہے کوئی غم نہ ہووے، انکم ہووے کام نہ ہووے. کہندا ہے کوئی غم نہ ہووے، انکم ہووے کام نہ ہووے، بہتا لام سلام نہ ہووے، پیٹ نہ ہووے، خم نہ ہووے تے چاڑی آوندا ہے شیش محل کی کر لے گا بابا ٹل. تے آخری بند دیکھو کہ چھوٹے تھانے دار دی گل ہے. چھوٹے تھانے دار دی گل ہے، آپو اپنی مار دی گل. اے چھوٹے تھانے دار دی گل ہے، آپو اپنی مار دی گل ہے. سیب لیاوے امب لیاوے، ککڑ لا کے کھمب لیاوے، جو کچھ لبے چمب لیاوے، ہور کی ایٹم بمب لیاوے. 100 گلاں دی اکو گل. وہ چل 3 شعر وہ سنا دیتے ہیں اور اس پہ ایک 3 شعر وہ انہوں نے کہا کہ ایک شریف آدمی کا اعتراف. بیوی کے بارے میں ایک شعر سنایا تھا. اب اپنے گھر سے دوسروں کے گھر کی طرف چلتے ہیں. 3 شعر غالب کی زمین میں. تو کبھی یہ اس کا عنوان ہے ایک شریف آدمی کا اعتراف. اور شریف آدمی کے بارے میں مشتاق حسین صاحب فرماتے ہیں کہ فی زمانہ شریف آدمی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی محفل میں نگاہیں نیچی رکھے لیکن نیت بری رکھے. یہ ان کا قول ہے، میرا نہیں. تو یہ اسی شریف آدمی کا اعتراف ہے. کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی چشم و ابرو بہم دیکھتے ہیں، کبھی اس کی زلفوں کے خم دیکھتے ہیں. قیامت کے فتنے سے ایک قد آدم، پڑوسن کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. اور کہاں دیکھتا ہوگا خود اس کا شوہر اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں. اسے جس توجہ سے ہم دیکھتے ہیں.
اور ایک اور 2 بند یاد آ گئے نظم کے، اور پھر ایک 3 شعر سنا کے اجازت چاہوں گا۔ یہ بھی وہ اس سے پہلے مجھے یاد آ گیا کہ نسیم سعد صاحب نے حسن عباس رضا صاحب یہ ابھی دیکھتے ہیں ان کی پیروڈی کی۔ احمد فراز صاحب نے جب یہ ہمارا زمانہ بہت ادب آداب کا زمانہ تھا، جیسے نسیم سعد صاحب کا، انور خصوص صاحب کا، یہ ایک مشاعرہ تھا میریٹ میں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں اس میں پڑھ نہیں رہا تھا، میں نیچے بیٹھا تھا، کوثر نیازی صاحب صدارت فرما رہے تھے۔ اس میں پہلی مرتبہ احمد فراز صاحب نے یہ اپنی بولے تو ہونٹوں سے پھول سنا ہے، بولے تو ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اور اس میں ایک شعر تھا خاص طور پہ کہ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بھائی، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ تو کوثر نیازی سے ان کی لاگت بازی تھی، وہ یہاں پڑھ رہے تھے اور کوثر نیازی کی صدارت تھی، تو یہ شعر پڑھتے ہوئے انہوں نے بطور خاص انہیں نشانہ بنا کے مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ تو بڑی اچھا، تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو ہی انہوں نے غزل پڑھی ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے پیروڈی کے یہ 5 شعر عین اسی وقت ہوئے ہیں، یعنی وہ غزل ختم ہوئی ہے اور یہ موجود تھے۔ میں نے 6-7 سال تک ان کو ہوا نہیں لگنے دی، باہر نہیں آنے دیا، نکالا نہیں، اس لیے کہ جب ایک غزل پاپولر ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بڑی بددیانتی ہے کہ آپ۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ دلاور فغار نے بھی کہا کہ جی اردو ادب میں اس سے بڑی کوئی غزل نہیں لکھی گئی، پھر انہوں نے بھی پیروڈیز کی، تب میں نے یہ اپنی پیروڈی تو نکالی تھی، کیونکہ یہ ذکر ہوا، یہ واقعہ بھی اس حوالے سے، تو میں وہ 4 شعر پہلے وہ سناتا ہوں۔ وہ تھا اس کی صرف ربیع قافیہ بدلا تھا کہ جو پنڈی وال ہیں رستے میں کھل کے دیکھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں دیکھتے، جو پنڈی وال ہیں رستے میں کھل کے دیکھتے ہیں، لاہوریوں کا نہ پوچھو دبل کے دیکھتے ہیں، پشاوری اسے دیکھیں تو رل کے دیکھتے ہیں، کراچی والے کئی فٹ اچھل کے دیکھتے ہیں، بزرگوار جو دیکھیں تو کوئی بات نہیں، ستم تو یہ ہے کہ لونڈے بھی کل کے دیکھیں۔ تو یہ میں نے ایک تاریخی واقعہ بیان کیا۔ اب میں آپ کو ایک تزمین سناتا ہوں، آخر میں ایک آدھ 2 شعر اور سناؤں گا۔ یہ ہے حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا حیا۔ دیکھیے وہ میں نے کیا لکھا کہ حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا حیا، اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پیا، حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا حیا، اب تک نہیں لگایا فائل کو تو نے پیا، اور مفت میں نہ ہوگا یہ کام میرے بھیا، ہے اب بھی وقت کر لے چپ چاپ مکیا، پھر بعد میں نہ کہنا جب ڈوب جائے نیا، حبیبی حیا حیا، حبیبی حیا۔ دوسرا بنتا کہ بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا، بیٹھی رہے گی کب تک تیرے لیے سریا، ملتان جانے والوں کا آ چکا ہے لیا، اب بھی جو تو نے اپنا بدلا نہیں رویہ، تے پھر اے پکی گالی کے ہن او ہتھوں گیا، حبیبی حیا۔ تو بس میں 2 شعر آخر میں وہ ہیں بھی اسی حوالے سے کہ جی چلے وہ بھی سنا دیتا ہوں، وہ بھی پرانی اسی طرح سے کہ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے، ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے۔ Here heaps of post after post, there reaps of plunder after plunder, here claims of family planning and there cries of babies thunder۔ تو جو میں سنانا چاہتا تھا آخر میں 2-3 شعر وہ یہ ہیں کہ آپ میں سے بھی سب نے بشمول میرے، پہلے کہیں میں اور تھا، وہاں سے وہاں پہنچا، وہاں سے وہاں پہنچا، بھاگم دوڑ 7 کی بجائے 7:15 یہاں پہنچا، ڈاکٹر مظہر عباس صاحب ہاسپٹل سے اٹھے، 2 مریض چھوڑے، 2 پکڑے، فوراً ادھر آئے، تب بھی لیٹ آئے، ابھی پھر انہوں نے کہیں جانا ہوگا اور میں نے بھی جانا ہے اور آپ سب نے بھی جانا ہے۔ تو اس ریفرنس میں ہے وہ ایک اجتماعی المیہ ہے کہ یہاں ہونا ضروری یا وہاں ہونا ضروری ہے،
یہاں ہونا ضروری یا وہاں ہونا ضروری ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ کہاں ہونا ضروری ہے؟ واہ واہ۔ یہاں ہونا ضروری یا وہاں ہونا ضروری ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہاں ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں کسی درجے کا سرکاری ملازم ہو، ہمارے ہاں کسی درجے کا سرکاری ملازم ہو، وہاں ہرگز نہیں ہوتا۔ وہاں ہرگز نہیں ہوتا جہاں ہونا ضروری ہے۔ یہ شعر آخری ہے جس کے لیے یہ میں نے پڑھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ گستاخی تو ہے لیکن اجازت دیجئے مجھ کو، یہ گستاخی تو ہے لیکن اجازت دیجئے مجھ کو کہ میرا 10 بجے تک ان کے ہاں ہونا ضروری ہے۔